السلام علیکم دوستو، آپ سب کو وژڈم آف حافظ صاحب میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان پیٹ کر دیا جاتا ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ مگر تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو رمضان کے آخری عشرے میں گزرے ہیں۔ کیا یہ سب محض ایک اتفاق تھے یا یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ تھی؟ آج ہم بات کریں گے 5 ایسے خوفناک واقعات کے بارے میں جس نے لوگوں کے دل دہلا دیے۔ بلا عزاز 85 عیسوی میں اندلس، جو ابھی موجودہ اسپین کا شہر قرطبہ ہے، رمضان المبارک کے آخری دن تھے۔ لوگ قیام اللیل میں مصروف تھے، مسجدیں بھر چکی تھی، ہر طرف اللہ کا ذکر، آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ مگر جیسے ہی رات کا دوسرا پہر شروع ہوا، زمین اچانک کانپنے لگی۔ یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ بڑی بڑی عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی، ہزاروں لوگ لمحوں میں لقمہ اجل بن گئے اور بستیوں کی بستیاں زمین میں دھس گئی۔ یہ زلزلہ کئی دنوں تک جاری رہا اور مورخین لکھتے ہیں کہ ہر رات اس کی شدت بڑھ جاتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے جبکہ وہ یکایک لرزنے لگے؟ یا یہ زلزلہ محض ایک قدرتی آفت تھی یا یہ ایک تنبیہ تھی؟ دوسرا عذاب جب نازل ہوا تھا 1783 عیسوی میں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ لوگ مساجد میں عبادت میں مشغول تھے، مگر اچانک آسمان میں بھیانک تبدیلی رونما ہوئی۔ آئس لینڈ میں واقع آتش فشاں پھٹ پڑی اور اس سے نکلنے والی زہریلے دھوئیں نے پورے یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ دھواں اتنا زہریلا تھا کہ لاکھوں لوگ بیمار ہو گئے اور کئی علاقوں میں زہریلی گیس پھڑ گئی اور کئی علاقے بنجر ہو گئے، کئی علاقوں پہ زہریلی زمین بن گئی۔ یہی وہ منظر تھا جس کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، تو انتظار کرو جس دن آسمان ظاہری دھواں لائے گا جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یا یہ دردناک عذاب ہے۔ یہ منظر کے بارے میں جو قرآن پاک میں ذکر ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ دھواں مہینوں تک زمین پر مہلا رہا اور کئی علاقوں میں کھیت تباہ ہو گئے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر اللہ کے ولیوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ تیسرا عذاب 1603 عیسوی، رمضان کے آخری دن چل رہے تھے۔ یہ واقعہ اٹلی کے شہر بولونیا میں پیش آیا۔ لوگوں کو عام دنوں کی طرح یہاں پہ عبادت کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایک زوردار بارش ہوئی۔ یہ بارش پانی کے بجائے خون کی بارش تھی۔ لوگ چیخنے لگے اور دوڑنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے، لوگ استغفار پڑھنے لگے۔ یہی واقعہ فرعون کی یاد دلاتا ہے جب اللہ نے بنی اسرائیل کے دشمنوں پر خون کا عذاب نازل فرمایا تھا، پھر ہم نے ان پر طوفان، ڈنڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجی جو کھلی نشانیاں تھی، مگر وہ تکبر کرتے اور وہ مجرم لوگ تھے۔ کیا یہ بارش بھی ایک نشانی تھی؟ چوتھا عذاب، سورج کا عذاب نازل ہوا۔ یہ واقعہ 1931 کا ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرے میں گرین لینڈ کا ایک علاقہ تھا جس میں سورج نکلنا بند ہو گیا۔ یہ واقعہ 1931 کا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں گرین لینڈ کے ایک علاقے میں سورج نکلنا بند ہو گیا۔ یہاں کے لوگ حیران تھے۔ سحری کا وقت آیا مگر روشنی نہیں ہوئی۔ دن جڑنے لگا مگر ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ رات ہی تھی اور جب سورج نکلا روشنی زرد اور مدھم تھی۔ یہ رات 3 دن تک رہی۔ یہ ایک ایسے واقعے کی یاد دلاتی ہے جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا جو 1 سال کے برابر ہو گیا۔ کیا یہ قیامت کی ایک جھلک تھی؟ 5واں عذاب جب نازل ہوا 1665 میں، رمضان المبارک، انگلینڈ میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ ہزاروں لوگ موذے کی حالت میں بیمار ہو گئے اور چند دنوں میں موت کے منہ چلے گئے۔ اس طرح حضرت عمر بن خطاب کے دور میں طاعون کی امواج شام کے علاقے میں پھیلا تھا جس میں کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی جگہ طاعون پھیل جائے تو وہاں نہ جاؤ اور اگر تمہاری بستی میں پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ یہ تمام حادثات ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچنے کا واحد راستہ ہے توبہ اور رجوع۔ یہ تمام واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب دنیا میں گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے آزمائش بھیجتا ہے، مگر اللہ کی رحمت ان کے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ برے کام کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، یقیناً تمہارا رب ان کے لیے بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آئیں اس رمضان کے آخری دنوں میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں، کیونکہ شاید یہ ہمارے آخری رمضان ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی تو دوسروں تک پہنچائیں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں۔